السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، ہم نے اس سے پہلے انشاء طلبی کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی امر سے متعلق پڑھا کہ امر کسے کہا جاتا ہے، امر کے صیغے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اسی طرح سے امر کے صیغے کن دوسرے معانی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے دوسری چیز جس سے انشاء طلبی ہوتی ہے بیان کی جا رہی ہے کہ نمبر 2 الثانی و اما النہی، اور جہاں تک بات رہی نہی کی جس سے انشاء طلبی حاصل ہوتی ہے، کسے کہا جاتا ہے، نہی کی تعریف کیا ہے، بیان کی جا رہی ہے تعریف کہ فہو طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، کہ نہی کہا جاتا ہے فعل سے رکنے کا مطالبہ کرنا، کام کو نہ انجام دینے کا مطالبہ کرنا، کام کو نہ کرنے کا مطالبہ کرنا، کس طرح سے، علی وجہ الاستعلاء، استعلاء کے طور پر، خود کو بڑا مانتے ہوئے، اپنے آپ کو عظیم المرتبہ جانتے ہوئے۔ تو نہی کسے کہا جاتا ہے کہ استعلاء کے طور پر کسی کو کسی کام سے منع کیا جائے، روکا جائے، تو اسی کو نہی کہا جاتا ہے۔ آگے نہی کا صیغہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ نہی کا صرف ایک ہی صیغہ ہے، نہی کے لیے کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے صرف ایک ہی صیغہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ صیغہ کون سا ہے، وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ لَا النَّاهِیَةِ، اور نہی کا صیغہ کون سا ہے، وہ فعل مضارع ہے جو کہ لا نہی کے ساتھ ہو۔ جس فعل مضارع میں لا نہی داخل ہو، جیسے تکتبو سے لا تکتب، تنصرو سے لا تنصر، تنصران سے لا تنصرا، اور یذهبن سے لا یذهبن وغیرہ، جیسے کہ یہاں پر مثال دی جا رہی ہے کہ قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، اس کی درستگی کے بعد۔ تو اس آیت کریمہ میں تفسدو کیا ہے، نہی کا صیغہ ہے، جسے فعل مضارع میں لا نہی داخل کر کے بنایا گیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ تَخْرُجُ صِيغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيِّ إِلَى مَعَانٍ آخَرَ تُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالسِّيَاقِ، کہ امر کے صیغوں ہی کی طرح سے نہی کا صیغہ بھی ہے۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وَقَدْ تَخْرُجُ صِيغَتُهُ، بسا اوقات کبھی کبھی نہی کا صیغہ نکل جاتا ہے، عن معناها الْأَصْلِيِّ، اپنے اصلی معنی سے، جو نہی کا اپنا اصلی معنی ہے کہ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، یعنی استعلاء کے طور پر فعل کو نہ کرنے کا مطالبہ کرنا۔ یہ جو نہی کا اپنا اصلی معنی ہے، اس اصلی معنی سے نہی کا صیغہ نکل جاتا ہے۔ کہاں نکلتا ہے، کدھر نکلتا ہے، بیان کیا جا رہا ہے الی معان آخر، دوسرے معانی کی طرف، دیگر معانی کی طرف۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہی کا معنی استعلاء کے طور پر کسی کو کسی کام سے منع کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے معنی ہوتے ہیں، تفہم من المقام والسیاق۔ جو معنی کیسے سمجھ میں آتے ہیں، بیان کیا جا رہا ہے کہ تفہم من المقام، وہ معنی سمجھ میں آتے ہیں مقام سے، جگہ کو دیکھ کر کے، محل وقوع کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر نہی کے صیغے سے کیا مراد ہے، والسیاق، اسی طرح سے سیاق سے، سلسلہ کلام سے، ربط سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر نہی کے صیغہ سے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، جن میں سے پہلا معنی بتایا جا رہا ہے نمبر 1 کا دعائے، جیسا کہ نہی کے صیغہ سے بسا اوقات دعا مراد لیا جاتا ہے۔ مثال دی جا رہی ہے نح لا تشمت بی الاعداء، لا تشمت، اشمت یشمت اشماتن، باب افعال سے، کسی کو اس کے دشمن کی مصیبت پر خوش کرنا، دشمن کی مصیبت پر ہنسانا،
تو لا تشمت بی الاعداء، تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا قول ہے، جو کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم میری توبیخ کر رہے ہو، مجھے ڈانٹ رہے ہو، میری داڑھی پکڑ رہے ہو، یہ افعال انجام دے کر کے میرے دشمنوں کو مجھ پر مت ہنساؤ، میری مصیبت پر میرے دشمنوں کو خوش مت کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو لا تشمت فعل ہے یہ دعا کے لیے ہے۔ یہاں پر اس کا اصلی معنی کہ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء نہیں ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اس لیے یہاں پر جو روکا گیا ہے یہ علی وجہ الاستعلاء نہیں ہے۔ اسی طرح سے نہی کے صیغہ کے ذریعے دعا کرنے کی دوسری مثالیں جیسے ربنا لا تؤاخذنا، اسی طرح سے ولا تحمل علینا اصرا، ایسے ہی ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ ایک اور مثال جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ایسے ہی ولا تجعل فی قلوبنا غلا وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں نہی کے صیغہ کے ذریعے دعا کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے نہی کے صیغے کا دوسرا معنی بتایا جا رہا ہے والالتماس، کہ بسا اوقات نہی کے صیغے سے التماس کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے، ریکویسٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ مثال دی جا رہی ہے کہ قولک لمن یساویک، جیسے کہ آپ کا کہنا لمن یساویک، اس سے جو کہ آپ کے برابر ہو، جو شخص آپ ہی کی عمر کا ہو، اس سے آپ کیا کہیں لا تبرح المکان حتی ارجع الیک، کہ لا تبرح المکان، جگہ کو چھوڑنا نہیں، یہاں سے کہیں اور جانا نہیں، حتی ارجع الیک، یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں، الیک، تمہارے پاس، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کر کے آ جاؤں، جب تک کہ لوٹ کر کے میں تمہارے پاس نہ آؤں، کہیں اور نہیں جانا۔ تو یہاں پر جو لا تبرح فعل نہیں ہے، اس فعل نہیں کے ذریعے، اس صیغہ نہیں کے ذریعے التماس کیا جا رہا ہے، گزارش کی جا رہی ہے، کیونکہ کس سے کہا جا رہا ہے لمن یساوی کا، جو کہ آپ جیسا ہی ہے، نہ تو آپ سے چھوٹا ہے نہ آپ سے بڑا ہے، اور اپنے برابر شخص کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا کسی کام سے منع کرنا التماس ہوتا ہے، گزارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 بتایا جا رہا ہے کہ نمبر 3 الثالث والتمنی، یہ کہ بسا اوقات صیغہ نہیں سے تمنا کیا جاتا ہے، جیسے کہ مثال دی جا رہی ہے نحو لا تطلع فی قولہ یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع۔ شعر کا معنی کیا ہے یا لیل طل، اے رات لمبی ہو جاؤ، یا نوم ذل، ذل یہ زالہ یزولو سے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا۔ تو یا نوم ذل، اے نیند ختم ہو جا، یا صبح قف، اے صبح رک جاؤ، لا تطلع طلوع مت ہو، تم آؤ مت۔ تو یا لیل طل، اے رات لمبی ہو جاؤ، یا نوم ذل، اے نیند ختم ہو جاؤ، یا صبح قف، اے صبح رک جاؤ، لا تطلع تم طلوع مت ہو، تم مت آؤ۔ تو اس شعر میں جو یہ جملہ ہے لا تطلع، جو کہ نہیں کا صیغہ ہے، اس سے صبح کے نہ آنے کی تمنا کی جا رہی ہے کہ کاش کہ صبح نہ آئے تو کتنا اچھا ہو، کیونکہ یہ حسین رات بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی پیاری ہے۔ اس کے بعد نہی کا آخری معنی، چوتھا معنی بتایا جا رہا ہے والتحدید، کہ نہی کے صیغے کا معنی بسا اوقات تحدید بھی ہوتا ہے، دھمکی دینا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثال دی جا رہی ہے کہ قولک، جیسا کہ آپ کا کہنا لخادمک، آپ کے خادم سے، آپ کے نوکر سے، جیسا کہ آپ اپنے خادم سے کہیں، اپنے نوکر سے کہیں، کیا کہیں لا تطع امری، تم میرے حکم کی اطاعت مت کرو، تم میری بات مت مانو۔ تو اس مثال میں خادم کو جو حکم ماننے سے منع کیا جا رہا ہے
रोका जा रहा है, इससे मुराद हकीकी माना नहीं है कि मालिक अपने खादिम से कह रहा है कि तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है, मेरा हुक्म नहीं मानना है, बल्कि यहाँ पर नही से क्या मुराद है? तहदीद है, धमकी दी जा रही है कि ठीक है मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो, लेकिन इसका अंजाम कैसा होगा? अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, लिहाजा तुम्हें मेरी बात माननी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।